مدینے کی گلی ہے، ایک اونٹ ہے اور دو بندے ہیں۔ اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ اسی بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہ سامنے گلی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے دکھائی دیے۔ ایک کہنے لگا کہ ہم فیصلہ کروائیں گے حضرت علی سے، جو وہ کہہ دیں گے اونٹ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور ایک کہنے لگا اے علی ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، اونٹ کس کا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر داڑھی ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ دونوں مسلمان ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا۔ کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے معلوم ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اونٹ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، میں پھر بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ تمہاری شکل یہ بتا رہی ہے، تمہاری وضاحت یہ بتا رہی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک اونٹ کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پر لگاتے ہو، ایک اونٹ کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے تم میں سے۔ میں اس لیے فیصلہ نہیں کروں گا۔ افسوس آج اس چند روپیوں کی خاطر ہم عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتے ہیں یہ پیسے میرے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ یتیموں کا غریبوں کا مال کھا کر ہم نے حج کیے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ سود کھا کر ہم نے دولتیں جمع کر رکھی ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ الغرض حضرت علی نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا۔ ایک شخص آگے بڑا ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے علی آپ یہ جانیے کہ اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نشانی بتاؤ۔ اس نے کہا آپ اس اونٹ کو ذبح کراؤ، اس اونٹ کا دل نکالو اور دل کو جب ٹکڑے کرو گے تو اس کا دل زخمی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا بھلی بات کرتے ہو، جب اونٹ ذبح ہو جائے گا تو پھر تیرا کس کام کا؟ اس شخص نے کہا بھلے اونٹ ذبح ہو جائے، میرا سچ تو سامنے آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا چلو اونٹ ذبح کیا جائے۔ چھری رسی منگائی گئی، اونٹ ذبح کیا گیا۔ جب اونٹ کو ذبح کر کے اس کا دل نکالا گیا، دل کے ٹکڑے ہوئے تو دیکھا گیا ایک زخم نہیں کئی زخم موجود ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے یہ اندر کی بات کیسے پتہ چلی؟ یہ تو دل کی بات تھی، کیسے پتہ چلی؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس اونٹ کو ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، عورتیں ملنے آئیں، ان کی نظر لگ گئی، وہ بچہ کمزور ہوا، مرنے کے قریب تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، ذبح کرنے لگ گیا کہ سامنے یہ اونٹ دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، آنسو کی بجائے خون تھا۔ میرے والد نے مجھے تھپڑ مار کے کہا اے بیٹے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا والد جان کیا یہ میں نے ذبح نہیں کیا؟ کیا یہ حلال نہیں ہوا؟ تو میرے والد نے کہا بے شک حلال ہوا ہے، پر ذبح کرنا تھا تو اس اونٹ کے آنکھوں سے چھپا کر ذبح کرتا، دیکھتا نہیں ہے، اس کی آنکھ سے آنسو کی بجائے خون جاری ہے۔ میں نے پوچھا والد جان سے کہ ابا جان کیا جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے والد نے کہا اگر تکلیف نہ ہوتی تو آنسو کی بجائے خون کیوں آتا؟ تو پھر حضرت علی ادھر بیٹھ گئے اور فرمایا میرے حسین کو بلا لاؤ۔ حضرت امام حسین بلائے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بیٹے ایک چیز مانگو دے گا؟ حضرت امام حسین نے کہا میرے والد آج تک کوئی نافرمانی کی ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جان مانگے جان دے دیں۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے سینے سے کپڑا ہٹاؤ۔ میرے حسین نے سینے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی حضرت حسین کا سینہ چومتے ہیں، کبھی دل چومتے ہیں، دل والی جگہ چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی لب و رخسار چومتے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی کیا وجہ ہے؟
کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کل کربلا کا میدان ہوگا، اگر اونٹ کے سامنے اس کا بچہ ذبح ہو تو اس کا دل زخمی ہو سکتا ہے، تو میرے حسین کے سامنے سب قربان ہوں گے، سب اہل بیت والے، علی اصغر علی اکبر کیا، اونو محمد بھی، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، اس وقت میرے حسین کا دل بھی زخمی ہوگا۔ تو آج چوم رہا ہوں تاکہ ٹھنڈک کربلا کے میدان میں پہنچتی رہے۔